بہکاوے ڈرامہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ تو بہت ہی زیادہ ایموشنل ہونے والی ہے۔ زینت کو شجاع جب زبیر کی حالت کا بتاتا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی کہ زبیر ماموں تو دن رات اٹھتے جاگتے آپ کو اور بچوں کو یاد کرتے ہیں کیونکہ وہ آپ سے معافی کے طلبگار ہیں، اگر ممکن ہو تو ایک بار آ کے زبیر ماموں سے مل لیں۔ اور پھر گھر جا کے جب زبیر کو یہ خوشخبری دیتا ہے کہ زینت مومانی کا پتہ چل گیا ہے تو زبیر شجاع سے کہتا ہے کہ تم جانتے نہیں تم نے میرے اوپر کتنا بڑا احسان کیا ہے، پلیز مجھے جلد سے جلد زینت کے پاس لے چلو، میں اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں اور اپنی بیٹیوں کو اپنے سینے سے لگانا چاہتا ہوں۔ جس پہ شجاع کہتا ہے کہ زبیر ماموں مجھے لگتا ہے آپ کو کچھ دن انتظار کرنا چاہیے کیونکہ میں زینت مومانی کو ساری صورتحال سے آگاہ کر آیا ہوں اور مجھے پورا یقین ہے کہ زینت مومانی خود آپ سے ملنے آئیں گی۔ دوسری طرف وزیر زبیر کو اسلم کی ساری کارستانیاں بتا دیتا ہے کہ یوں لگتا ہے جیسے اسلم آپ کے سٹور پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، خود مالک بننا چاہتا ہے کیونکہ اب اس نے فائنلی سٹور میں کافی مال ڈلوایا ہے، لیکن دیکھ لیں کہ اس نے آپ سے مشورہ تک کرنا پسند نہیں کیا۔ اور ساتھ ہی زبیر کو یہ بھی بتا دیتا ہے کہ اسلم نے مجھے سختی سے منع کیا ہے کہ اب میں آپ سے نہ ملا کروں، جبکہ اس گھر میں بھی اسلم کے کئی مخبر موجود ہیں، تو اس لیے زبیر بھائی اب جو بھی کرنا ہوگا بہت رازداری سے کرنا ہوگا، اگر آپ اسلم پہ کیس کرنا چاہیں تو میں آپ کے ساتھ ہوں۔ جبکہ دوسری طرف اسلم پہلے اماں کے کنگن بیچ کے اور اب ان کی بالیاں بیچ کے دکان تو اچھی خاصی بھر چکا ہے، لیکن وہ اس سٹور کو سپر سٹور بنانے کے خواب دیکھ رہا ہے، لیکن اس سے پہلے اس سٹور کا اسلم کے نام ہونا بہت ضروری ہے اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ اسلم سدرا کا ہی استعمال کرنے والا ہے۔ سدرا کو شیشے میں اتارنے کے لیے کہتا ہے کہ میں صرف تمہاری فکر کرتا ہوں، تم نے اپنی زندگی میں بہت دکھ درد دیکھے ہیں، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی آنے والی زندگی بہت شاہانہ طریقے سے گزارو۔ اس لیے اسے رازداری میں لیتے ہوئے کہتا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ زبیر کا سٹور اپنے نام کروا لوں، دیکھو نا سارا دن محنت تو تمہارا شوہر کرتا ہے لیکن مالک بن کے زبیر بیٹھا ہوا ہے جو گھر میں فارغ بیٹھا ہے، لیکن ہر مہینے مجھ سے سٹور کا حساب کتاب مانگتا ہے۔ سدرا کو تو خود زبیر کی یہ باتیں سخت ناپسند ہیں۔ اب اسلم سدرا کو بتا دیتا ہے کہ میں سٹور کی ملکیت کے کاغذات بنوا کے لاؤں گا، بس تم نے کسی طرح سے زبیر کو دھوکہ دے کے اس پہ اس کے دستخط لینے ہیں۔ یہ تو مجھے پتا ہے کہ میری سدرا بہت سمجھدار ہے اور یہ کام اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ سدرا کو پہلے تو یہ کام مشکل لگ رہا تھا، لیکن اسلم کے تعریف کرنے پہ وہ سوچتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میں اسلم کا مان نہیں ٹوٹنے دوں گی۔ اب اسلم فون پہ سدرا کو خوشخبری سناتا ہے کہ دکان کے کاغذات تو میں نے تیار کر لیے ہیں، اگر تم یہ کام کر لو تو اس کے بعد میں مکان کے کاغذات تیار کر کے تمہیں دوں گا، بس اسی طرح سے زبیر کے دستخط لیتی جانا۔ سدرا بھی اسلم سے کہتی ہے کہ بے فکر ہو جاؤ، بہت جلد یہ سب کچھ ہمارا ہوگا اور اب تو کوئی دعویٰ کرنے والا بھی نہیں ہے۔ زبیر بھائی کی جو حالت ہے وہ تو ویسے ہی عدالتوں کچہریوں کے چکر نہیں لگا سکتے، اور اماں ہیں اسے تو ہم بڑے آرام سے اپنی باتوں میں لے سکتے ہیں۔ جس پہ اسلم کہتا ہے مجھے اور تو کسی سے خطرہ نہیں، لیکن تمہاری بڑی بہن اور اس کے شوہر سے مجھے بہت خطرہ ہے، اگر ان لوگوں نے دعویٰ کر دیا تو پھر ہم دونوں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گے۔ جس پہ سدرا تسلی دیتی ہے، اسلم سے کہتی ہے ارے نہیں نہیں، وہ تو بہت ہی سادے سے لوگ ہیں، ان کی تو تم بالکل بھی فکر مت کرو۔ لیکن دکان پہ وزیر اسلم کی ہر ایکٹیویٹی کو دیکھ رہا ہے اور بھانپ رہا ہے کہ اسلم کوئی بہت بڑی چال چلنے والا ہے، اور اسلم کو بھی وزیر کا ڈر تو ہے کہ اسے ذرا بھی بھنک پڑ گئی کہ میں کیا کرنے والا ہوں تو یہ مخبری کر کے میرا سارا کام خراب کر سکتا ہے۔ تبھی وزیر کو دھمکی دیتا ہے کہ بیٹا تمہاری آنکھوں کی حرکات و سکنات میں بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہا ہوں، میں تو اڑتی چڑیا کے پر گن لیتا ہوں اور ان پروں کو کاٹنا بھی مجھے بہت اچھے سے آتا ہے۔ اگر تو میرے ساتھ وفادار رہو گے تو فائدے میں رہو گے، لیکن اگر میرے ساتھ غداری کا سوچا یا اس زبیر کے ساتھ وفاداری کا سوچا تو جان لو کہ نقصان تم خود اپنا ہی کرو گے۔ دراصل اسلم چاہ کے بھی وزیر کو نوکری سے نکال نہیں سکتا، کیونکہ جس طرح سے وزیر اس سٹور کو مینج کرتا ہے اسلم کے لیے یہ کافی مشکل کام ہے، تو وزیر اس کی مجبوری بھی ہے، لیکن اس سے اسلم کو ڈر بھی ہے۔ ادھر بھائی جی کا قصہ تو تمام ہو جاتا ہے، اس کی کسی دیرینہ دشمنی کی وجہ سے اسے مار دیا جاتا ہے، جبکہ ستارہ فائنلی آزاد ہو کے اپنے شہر پہنچ جاتی ہے۔ اب اسے اور تو کوئی ٹھکانہ ملتا نہیں، سیدھا اپنے چچا کے گھر جاتی ہے
اور چچا کی ہمدردی لینے کے لیے راستے میں ہی جھوٹی سچی کہانی سوچ کے جاتی ہے، ساتھ ہی پھل فروٹ بھی لے جاتی ہے کیونکہ اسے اتنا تو پتا ہے کہ چچی بہت لالچی عورت ہے۔ یوں تو شاید مجھ سے گیٹ پر ہی سوال جواب کرے اور گھر میں گھسنے نہ دے، البتہ ہاتھ میں کھانے پینے کی چیزوں کے شاپرز دیکھے گی تو لالچ میں ضرور گھر کے اندر بلا لے گی۔ اور پھر یہی ہوتا ہے، چچی ستارہ سے کہتی ہیں کہ آخر تم اتنے دن سے کہاں غائب تھی، تو ستارہ جھوٹ بولتے ہوئے کہتی ہے کہ دراصل میرے ساتھ تو بہت بڑا حادثہ ہو گیا تھا، آپ مجھے تھوڑا ریلیکس تو ہونے دیں، میں آپ کو ساری کہانی تفصیل سے بتاتی ہوں۔ تو ستارہ کے چچا بول پڑتے ہیں کہ تمہارے ساتھ حادثہ ہوا تھا، ہم نے تو سنا ہے کہ زبیر اور اس کے گھر والوں کے ساتھ کوئی بہت بڑا حادثہ پیش آیا تھا اور تمہارا شوہر زبیر تو مرتے مرتے بچا ہے، سمجھو موت کے منہ سے واپس آیا ہے۔ ستارہ جب اپنے چچا کے منہ سے سنتی ہے کہ زبیر زندہ ہے تو اسے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آتا اور حیرت سے پوچھتی ہے کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، زبیر زندہ ہے؟ اب ستارہ کے اس سوال پہ وہ پکڑی جاتی ہے کیونکہ ستارہ کی چچی جو بہت تیز ہے اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ زبیر اور اس کے گھر والوں کے ساتھ جو بھی حادثہ پیش آیا ہے اور زبیر جو موت کے منہ سے واپس آیا ہے، اس سب کے پیچھے یقیناً اسی ستارہ کا ہاتھ ہے۔ اور ستارہ سوچتی ہے کہ اگر زبیر زندہ ہے تو بہت ہی بیوقوف اور میری محبت میں پاگل بھی تھا، اپنی پہلی بیوی کو تو وہ پہلے ہی گھر سے نکال چکا تھا اور جہاں تک زبیر کی ماں بہنیں ہیں وہ بھی زبیر کی کوئی خدمت تو نہیں کرتی ہوں گی کیونکہ انہیں بھی صرف زبیر کی دولت سے ہی کنسرن تھا، تو ایک بیمار عورت کو خدمت کی ضرورت تو ضرور ہوتی ہے۔ ایسے میں اگر میں جا کے زبیر سے معافی مانگ لوں اور دودھ میں زہر کا سارا الزام اس جہانگیر پہ ڈال دوں تو یقیناً زبیر مجھے معاف کر دے گا، لیکن اس سے پہلے ستارہ دیکھنا چاہتی ہے کہ آخر زبیر کا سٹور کون سنبھال رہا ہے۔ تبھی اگلے ہی دن نقاب لے کے زبیر کے سٹور کی طرف جاتی ہے اور باہر ہی ایک آدمی سے پوچھ لیتی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس سٹور پہ کون ہوتا ہے؟ تو وہ آدمی بتاتا ہے کہ سٹور اب کوئی اسلم نامی آدمی سنبھال رہا ہے کیونکہ زبیر صاحب کی طبیعت تو کافی عرصے سے خراب ہے۔ تو ستارہ سوچتی ہے کہ اسلم کی نیت تو میں بہت پہلے سے ہی بھانپ چکی تھی کہ زبیر کی دولت پہ نظر رکھی ہوئی تھی، اب اس اسلم کو میں زبیر کا سٹور تو ہضم کرنے نہیں دوں گی۔ تو اسلم جو یہ سوچ رہا ہے کہ اب زبیر کے سٹور کا کوئی والی وارث نہیں، تو لگتا یہی ہے کہ ستارہ سب سے پہلے تو اس اسلم کو سٹور سے نکالے گی کہ کیا ہوا اگر میرا شوہر بیمار ہے، اس کے ٹھیک ہونے تک اس سٹور کو میں خود سنبھالوں گی۔ ادھر نیلم اور تنویر کی منگنی ہوتی ہے تو اب ظاہر ہے کہ نیلم اپنے منگیتر کے گھر تو نہیں جا سکتی، لیکن پنکی جو نیلم کے بغیر ایک دن بھی نہیں گزارتی، تنویر پنکی کو اتنا اداس پریشان اور چپ چپ دیکھتا ہے تو شرارت میں پوچھ ہی لیتا ہے کہ کیا ہوا، آپ کو میری اور آپ کی ٹیچر کی منگنی پہ خوشی نہیں ہوئی؟ تو پنکی اپنے دل کی بات کہہ ہی دیتی ہے کہ کیا فائدہ ہوا اس منگنی کا، کم سے کم پہلے نیلم باجی روز مجھ سے ملنے تو آتی تھیں، اب جب سے آپ دونوں کی منگنی ہوئی ہے نیلم باجی نے تو گھر آنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ تو ملک صاحب اپنی بیٹی کی اداسی کا سدے باب کرتے ہوئے تنویر اور نیلم کی شادی بہت جلد کرنے والے ہیں، اور لگتا یہی ہے ناظرین کہ نیلم اور تنویر کی شادی پہ یقیناً زینت زبیر کو بھی انوائٹ کرے گی، لیکن یہ دونوں اس ستارہ کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں یہ ہمیں آنے والی ایپیسوڈز میں پتہ چلے گا۔ تو کیا لگتا ہے ناظرین، کیا زبیر ستارہ کو معاف کر دے گا اور اپنی زندگی میں واپس بلا لے گا، یا پھر اسے طلاق دے کے ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال باہر کرے گا؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔